بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق ابتدا ہم ٹیلی فون کال سے کریں گے۔ آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اس کے بعد آج کی دعا ہوگی اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ٹیلی فون نمبر ہے 44344377 اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080۔ تو آج کی پہلی کال ہم ریسیو کر پائیں گے جیسے ہی آتی ہے، اور آ گئی ہے الحمدللہ۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نذیر احمد ہے۔ جی نذیر بھائی، سوال؟ میرا ایک سوال یہ تھا کہ میری جو بہن ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہے، یعنی تقریباً 4 سال ہو گئے۔ اس کا ہمیں پتہ بھی ہے کس نے کروایا ہے۔ اچھا، اس کا یعنی تو اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس کا ثبوت چھوڑ دوں؟ جی بھائی، یعنی اس کا مجھے معلوم ہے کہ بھائی میں کیا کروں، اس کو کوئی سزا وجہ دوں جس بندے نے کیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس کو چھوڑ دوں یا کچھ کرنا چاہیے؟ اس کو تو بات کی بات ہے، پہلے بہن کو تو بچائیں، جادو تو ختم کرائیں، یا جادو تو ختم کریں۔ میں نے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس سے ایک آفت یہ آ گئی ہے کہ وہ مسلمان ہے لڑکا، لیکن وہ لوگ کیا ہے کہ الگ کاسٹ میں ہے، وہ شرک کرتے ہیں۔ اب وہ میری بہن بولتی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ابھی کیا کیا جائے، اسی لیے مطلب جاننا تھا۔ اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہے وہ جی بھائی، جس لڑکے سے بہن پیار کرتی ہے وہ ایک دم شرک کرتے ہیں، شرک یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ درگاہ پہ بھی جاتے ہیں، ان کے گھر میں سب اس چیز کو مانتے ہیں۔ اب بہن بولتی ہے مجھے شادی ادھر ہی کرنی ہے۔ جی، اس میں کیا کیا جائے؟ تو بہن کی شادی ادھر کرے؟ نہیں تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بہن اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس جادو کا اثر ہے یا بہن کا اپنا خیال ہے اور وہ اس کے بہانے کیا وہ جادو کا جب وہ کچھ وظیفہ کچھ ایسا کیا تھا تو اس کے اندر یہی تھا کہ میرا جو پاپا ہے ان کو بدنام کرنا تھا کل ملا کے؟ نہیں، وہ تو خیالی باتیں ہیں نا، اس کو تو ہم اس پر اعتماد کیا کریں گے۔ اس میں سماج میں بیٹھ ہی نہیں سکتا اگر اس قوم میں اگر شادی کرے تو۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جادو کے مسئلے کو اس شادی کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں، یہ میں سوال جاننا چاہتا ہوں۔ شادی کا مسئلہ ہے وہ آپ اپنی بہن کو سمجھائیں، اس بھائی سے دور رہیں، اور اس کی خامیاں جو ہیں اس کو ہر طرح سمجھا لیا، اس نے 2 بار زہر بھی لے لیا ہے، کیا کرے، وہ نہیں مانتی ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اس کے لیے مولانا مزید کچھ جو بتا سکتے ہیں ضرور بتائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جادو کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، وہ بات سرے سے ساتھ کا تعلق ہے کہ جادو نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا رشتہ ہوا تھا، تقریباً 3 سال سے وہ اچھا تھا، میرے دوست سے ہوا تھا۔ جادو ہونے کے بعد اس نے رشتہ بھی توڑوا لیا، اور اس لڑکے کے یعنی ساتھ میں اچھا ملی ہے، جلی ہے، سب کچھ ہوا ہے، وہ ہمیں ویڈیو کے ساتھ بھی پتا چلا ہے، لیکن وہ بولتی ہے مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے کیسے ہوا۔ پھر یہ ہے کہ پھر آپ جادو کے خاتمے کے لیے جتنے بھی دعائیں ہیں، آیات ہیں، اس کا ورد کریں، اسے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور جو دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، تو جیسے ہی پھر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی جادو کا الحمدللہ جہاں تک ہے لگ رہا ہے ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ لڑکے والا ہی ہو رہا ہے کہ ابھی اس سے شادی کرے یا نہ کرے، میں یا گھر میں بٹھا کے رکھے، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، بس یہ ایک ہی سوال ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرائے۔ نذیر بھائی، نذیر احمد صاحب، 6 سال ہو گئے میرے کو قطر میں، جتنا کمایا مول صاحب کو، متوا کو، ان کو دینے میں سب کچھ چلا گیا ہے۔ یہ تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں۔
उसको जैसे वो हिप्नोटाइज करते हैं ना डॉल के अंदर, उसके जिस टाइम उसका हाथ भी कटा है, पैर भी कटा है, गर्दन को छोड़ के जिस्म का हर हिस्सा कटा है बगैर किसी चाकू के, बस आंखों के सामने में खुद वीडियो कॉल पे देखा हूँ। इतना तगड़ा जादू किया वो लोग, क्या किया अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह ताला महफूज रखे हर शर से और हर जादू से, हर टूने से और हर बला से। इंशाअल्लाह ताला जवाब आ जाएगा हमारे नजीर भाई। बहुत शुक्रिया आपका, फी अमानिल्लाह। और एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर भाई मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ। खुशामदीद लियाकत भाई, कहाँ गायब हो गए? जी बस यही है, आपके यहीं पर हैं, कतर में ही है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सेहत तो आफियत से रखे। मैंने कहा शायद कहीं क्रिकेट खेलने चले गए। नहीं, क्रिकेट में तो खैर जी। क्या सवाल है लियाकत भाई? जी सर भाई, आज दो सवाल मेरे छोटे छोटे से मालूमात थी, वो सवाल नहीं है, मालूमात है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मगरिब या ईशा की नमाज होती है। अब हम सुन्नतें पढ़ रहे हैं, फर्ज खत्म हो गई, पीछे से आदमी कोई भी आ जाता है नमाज पढ़ने के लिए, वो जमात बना लेता है हमारे साथ जी। तो उसमें उस वक्त हम सुन्नत पढ़ रहे होते हैं, वो सीधी नमाज होती है जी, उसमें बाआवाज तो नहीं पढ़ते हैं सही। लेकिन अगर वो आ जाते हैं और फर्ज नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं पीछे जमात बना के, तो हमें जहरी यानी अब बाआवाज पढ़ना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, या फिर नहीं? अब अपनी सुन्नतें इत्मीनान से पढ़ें और वो जो आपके साथ शरीक हुआ है वो जितनी रकात है, एक या दो का जो भी आपके साथ मिले वो पढ़ने के बाद में वो अपनी पूरी कर लेंगे। उसमें फिर जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप अपनी आवाज बुलंद शुरू कर दें, लेकिन मौलाना के जवाब का इंतजार कर लीजिएगा भाई। दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सर भाई ये है कि माशाल्लाह हम लोग जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं पंजगाना टाइम पर जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छी कालीनें वगैरह सब तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक मसला है कि उस सफ में जो है जितने भी जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो पाँव के सारे निशान आ जाते हैं, ऊपर नक्श बन जाते हैं पाँव के जी। तो जब हम सुन्नतें वगैरह पढ़ते हैं फर्ज नमाज के बाद, तो वो पाँव के ऊपर सजूद भी करना पड़ता है सब, तो जरा दिल को कराहत भी महसूस होती है। तो उसके लिए मालूम करना था कि ये क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए? मस्जिद तो बड़ी होनी चाहिए ना, हर जगह तो पाँव के निशान नहीं होंगे, पाँव के निशान तो चंद एक जगह मकामात पे जगह चेंज कर ले। नहीं, अगर आप कराहत महसूस कर रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे, उससे कुछ कराहत हो रही है, तो आप किसी और मस्जिद में किसी और जगह पढ़ ले। मसला ये है कि मस्जिद छोटी है हमारी, वो इतनी हो जाती है, लोग आना जाना इतना होता है कि सब जगह निशान बन जाते हैं तकरीबन। ओके, ये इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर भाई, बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत और आफियत रखे लियाकत भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। अगली कॉल लेते हैं। ये क्या हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा नाम अबू कलाम है। अबू कलाम साहब, खुशामदीद जी। जी बारकल्लाह। सर मेरा सवाल है, मैं इधर मैकेनिक एरिया में रहता हूँ, इधर तो मस्जिद में नमाज पढ़ने एक दिन ऐसा, नमाज तो डेली पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन ऐसा एक पाकिस्तानी भाई हैं, वो मैं इमामत कर रहा था, वो क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, हमारा कंपनी का आदमी लोग लेबर लोग जो थोड़ा हमको आगे कभी कभी बढ़ा देता है, तो सर पे टोपी या ये सब दाढ़ी का ये सब तो मेरे पास नहीं रखा हूँ मैं। तो बाद में नमाज वो बैठ के देख रहे थे सर, बाद में नमाज में फारिग हुआ तो हमको ऐसा बहुत कुछ ऐसा बोले कि ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत कुछ वो अपना मतलब दूसरा हिसाब से कुछ बता रहे थे उनका। मैं बोला मैं तो यहाँ पे सुना हूँ ऐसा FM में सब दलील के साथ में हर चीज बताते हैं, कुरान हदीस से जो है मतलब कि अगर मालूम है तो पढ़ा सकते हो। तो बहुत उल्टा सीधा भी बोले कि इन लोग ऐसा ऐसा है, वहाँ भी है आले हदीस ऐसा है, बहुत कुछ। बाद में वो तो मैं ध्यान नहीं दिया उनके बात पे कि चलो वो कुछ एक किताब का नाम बता रहे थे कि ये किताब पढ़ो, इसमें ईमान ताजा हो गया। मेरे दिमाग ही नहीं आ रहा था। मैं बोला जब कुरान हदीस सब दलील के साथ मिल रहा है तो फिर उस पर क्या जरूरत है जाने का। तो सूरा के बारे में बोलते हैं एक सूरा अगर कोई भी पढ़ लिए तो अगर साथ वाला दूसरा सूरा पढ़ो, मतलब 2 रकात का नमाज है तो उसके साथ दूसरा सूरा पढ़ो, या तो बीच में एक छोड़ के नहीं पढ़ो, या तो 2 सूरा छोड़ के पढ़ो,
تو یہی سوال بس مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب ایک چھوڑ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہرحال ان کا جو بھی کتاب جو جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں کسی نے لکھ دیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا. ہاں تو وہی میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، ایسا بہت الٹا سیدھا بھی بات کر رہے تھے کہ ان لوگ ایسا ہے، وہاں بھی ہے، ادھر ہے، ایسا ہے. چھوڑ دیں، کوئی بھی لیبل کوئی بھی لگا دیں، کسی کو بھی کوئی بھی لگا دیں، لیبل سے کسی لیبل کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس نبی کی بات ہم تک پہنچ جائے تو ہم اس پہ عمل کر لیں. بس وہی میرے ذہن میں الحمدللہ. مطلب یہی زیادہ میں وہ ضرورت ہے کہ مطلب یہ کنٹینیو سورہ نزدیک والا ایک ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے، کہ مطلب کوئی بھی سورہ ایک چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی جواب آ جاتا ہے. بس شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سیف الرحمان صاحب؟ بارک اللہ فیکم. جی میرا نام جواد ہے اور مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. جی جواد بھائی خوش آمدید، فرمائیے کیا سوال ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے اور شکرانے کے 2 رکعت ہوتے ہیں، کیا یہ اسلام سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے نہیں ہے، اور اگر ہے یا اللہ خیر، یہ کس نے کہہ دیا نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے بس. تو اگر کچھ وضاحت مل جائے گی تو جی ضرور ضرور ضرور. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن میں سجدے ہوتے ہیں، اگر کس صورت میں کرنا چاہیے وہ سجدے؟ مطلب اگر ہم کبھی ریڈیو پہ بھی سنتے ہیں قرآن اور سجدے کی آیت آتی ہے تو اس کو کیسے سجدہ کرنا ہے، اور اگر مس ہو جاتا ہے تو اس وقت میں کچھ سزا وغیرہ کچھ ہے یا نہیں؟ نہیں موقع مل جائے سجدہ کر لیں، نہیں ملا کوئی بات نہیں. اچھا ہاں اللہ کے رسول کا ہی طریقہ رہا ہے. لیکن مولانا اس کے انشاءاللہ انتظار کیجیے. میں تو ایسی جو بات فوری طور پہ جو میرے ذہن میں آتی ہے میں ساتھ میں بول پڑتا ہوں، یہ میری شاید کمزوری بھی ہے، اور لیکن مولانا میری اس میں حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، لیکن اس لیے بس چل رہی ہے. مطلب کچھ پکڑ ہے اس کے لیے تو بس نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن مولانا بتائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. جی تھوڑا سا انتظار کر لیجیے، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بھائی بالکل بالکل. جزاک اللہ. بارک اللہ فیم اللہ. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو کی آواز بند کر کے اور اپنا نام بتا دیجیے. جی کیا نام ہے؟ جی میرا نام مسلم ہے. جی مسلم بھائی. جی سر جی میرا بھی 1-2 سوال ہے. ضرور. جی وہ دراصل میں پاکستان سے ہوں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے بارہا بہت دفعہ میں نے سنا ہے مفتی علماء کرام سے، تو وہ نام نہیں بتاتے لیکن بات کرتے ہیں. وہ مجھے تھوڑا سا وہ شوق پیدا ہوا کہ میں پتا تو کروں. تو ایسے میں سنتا ہوں آپ کو روزانہ، جب بھی آپ کا پروگرام لگتا ہے تو میں ضرور دل سے سنتا ہوں. تو میں نے ہمت کی، میں نے کہا کہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں شاید بتا دیں مجھے. کیا؟ جی وہ یہ ہیں کہ دیکھیں میں یوٹیوب پہ سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کو، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، پاکستان میں اسکالر ہیں. جی وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار رسول تھے حذیفہ ابن یمان، جی تو ان کو اللہ کے نبی نے 12 منافقین کے نام بتائے تھے جو غزوہ تبوک کے غالباً موقع کے اوپر جب ان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح ہے. وہ چلیے اس کے بعد سوال کیا ہے وہ بتا دیں. جی میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ نام نہیں اس نے بھی بتائے وہ انجینئر صاحب نے، تو میں نے کہا چلے مفتی صاحب سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے 12 منافقین ہیں. ہاں نہیں اس میں یہ جستجو نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میں کوئی ہوتے نا کوئی گنجائش نکلتی کہ بھئی پتہ کر لے یا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتا دیتے کہ یہ فلاں افراد جو ہے نا وہ منافق ہے. لیکن آپ نے صرف ایک شخصیت کو بتایا، اور اس کی بھی اس کی حکمت ہوگی وہاں اس دور میں کہ ان کے ذریعے کہ اگر وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں کسی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے، اس کے جنازے میں شریک ہوا جا سکتا ہے. اس طرح کی حکمتوں کی ویسے انہوں نے ان کو بتا دیا تھا. لیکن کسی کے نفاق کے بارے میں اور کسی کے فسق کے بارے میں، کسی کی کمزوری کے بارے میں نہ جستجو کرنی چاہیے، نہ کچھ
احادیث میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جو انہوں نے، اور اس کے ساتھ دوبیلا پھوڑے والی حدیث بھی شاید انہوں نے ذکر کیا ہو، تو اس کے لیے پھر آپ اگر صحابہ کی زندگی، ایسے افراد جو جن کی موت جو ہے اس پھوڑے کے ہوئی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، لیکن کتابوں میں تلاش کرنے میں، اور ہم اس طرح کے موضوعات کو زیادہ اس کو ہوا یا اس کو پھیلانے کے کچھ مستحسن نہیں سمجھتے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کسی شخصیت کے بارے میں اگر آپ ایک اچھی رائے رکھتے ہیں اور اچھا تاثر رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایسا بات کر دیں کہ وہ آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی غلط جذبات پیدا ہوں تو وہ چھوڑ دیں، بس اللہ کے حوالے، وہ چلے گئے اپنا کام کر گئے، جس نے جو کرنا تھا وہ اللہ کے حوالے ہو گئے، ہم سب کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ باقی معاف کرنے والا ہے۔ سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام مسلم، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ امام مسلم نے ایک بھی حدیث اپنی کتاب میں بخاری کے ریفرنس سے نہیں لی، حالانکہ وہ ان کے شاگرد تھے، اور امام زوزی کی انہوں نے حدیثیں لی ہیں جبکہ امام بخاری کے وہ بھی استاد تھے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا مفتی صاحب بتا دیں کہ انہوں نے حدیث الگ ریفرنس سے الگ چین سے لائے ہیں، لیکن امام بخاری سے ایک حدیث کی نقل نہیں کی انہوں نے صحیح بخاری کے اندر، لیکن یہ امت کے لیے خیر ہو گئی ہے کہ چلو دوسری سند سے ہمیں حدیثیں مل گئی ہیں، لیکن وہ انہوں نے کیوں نہیں لی؟ کیا مسئلہ پیش ہے؟ لینے کے لیے اس میں جب پتا ہے کہ یہ بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی بیان کر دی ہیں، اور چلے جو وہ لکھ دیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حدیثوں کا ذخیرہ جو ہے وہ مطلب حدیثیں متفق علیہ ہیں کہ وہ دونوں میچ کر گئی ہیں، اور لیکن انہوں نے اس چین سے نہیں لی امام مسلم نے۔ تو یہ ذرا مجھے تھا کہ میں پوچھوں گا مفتی صاحب سے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ان سے کیوں نہیں حدیثیں لی، جبکہ وہ ان کے ٹیچر بھی تھے؟ ٹیچر والا مسئلہ چلیے اب بات لمبی ہو جائے گی تو مولانا اس کو جواب دے دیں گے۔ مسلم بھائی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر جی، بارک اللہ فیکم۔ اور 2 کال ہم اور لے رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کون صاحب۔ السلام علیکم، یہ تو بہت شور والی کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سر میرا نام وقاص ہے، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں جی۔ وقاص میرا ایک یہ سوال ہے کہ میری جو محترمہ ہے، ٹھیک ہے، میری بیوی جی، وہ پچھلے 3 سال سے بچوں کو لے کے اپنی امی کے گھر بیٹھی ہے۔ اس کے گھر والے اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ یعنی میرے ساتھ گھر آباد کرے، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پراپرٹی ان کے نام کی جائے، وہ پراپرٹی بھی میں نے ان کے نام کر دی، اس کے باوجود وہ واپس نہیں اسے آنے دے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ اگر تم گئی تو تمہارا ہمارے ساتھ رشتہ ختم۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آیا اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہی بات ہے، 3 سال سے میں تو صبر کر رہا ہوں، میری ہر نماز میں یہی دعا ہوتی ہے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ اس عورت کو، اس کے گھر والوں کو ہدایت دے۔ بہت اچھی تو میں یہ بالکل اب اس میں انشاءاللہ جواب آ جائے گا۔ ان کے ساتھ اس پراپرٹی کے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ مثلاً آپ سے ان کو کوئی ایسی شکایت ہوگی جس کی بنا پر وہ بس ڈٹ گئے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے کہا کہ چلو پراپرٹی مل گئی اب اور کیا چاہیے، بس چھوڑو؟ اس کے علاوہ ایک اور تھا، وہ یہ تھا کہ میں تھوڑا بھٹکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں بھٹکا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت 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 کرم ہے کہ 5 وقت کی نماز میں باقاعدگی سے پچھلے تقریباً 4 ماہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے، مجھے نہیں، یعنی میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ شاید وہ کوئی قبولیت کا لمحہ ہوگا، وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ نماز جو ہے باقاعدگی سے صبح فجر کی، ظہر 5 وقت کی باجماعت نماز، ٹھیک ہے، میں الحمدللہ آمین ثم آمین، تو وہ پڑھتا ہوں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس عورت کو بھی ہدایت دے، اس کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، تو میری یہی دعا ہوتی ہے۔ تو میں یہ کرنا چاہتا نہیں، اس میں الجھن والی بات یہ ہے کہ کیا وہ آپ کی اس کمزوری کو بنیاد بنا کے انکار کر رہے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟
وہ آپ کو پتا ہوگا. ہم آن ایئر نہ بتائیے ہمیں, ہم جو نجی چیزیں یا پرسنل چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو عام نہیں کرنا چاہتے, لیکن ذرا اس زاویے سے غور کر لیجئے کہ اگر کوئی اور شکایت ہے اس شکایت کو دور کرنے سے ممکن ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. میں صرف اتنی سی اور کوئی شکایت نہیں ہے جی, اور کوئی شکایت نہیں ہے, صرف یہ پراپرٹی کا مسئلہ تھا اور ایک تھوڑا بھٹکا ہوا تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھٹکنے سے بھی میں تقریباً یہ تقریباً 4-5 سال پہلے میں الحمدللہ میں نے ہر برے کام سے میں نے توبہ کی. میں نے کہا یا اللہ مجھے ہر برے کام سے مجھے نجات دلا دے. الحمدللہ. تو وہ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ میں ان کاموں سے بالکل سائڈ پہ ہو گیا. میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سورہ یاسین پڑھنا, سورہ کاف پڑھنا, میں بالکل باقاعدگی سے جمعے کے دن اور ڈیلی بیسس پہ سورہ یاسین اور قرآن کی تلاوت اور نماز وغیرہ یہ سب کچھ میں باقاعدگی سے کرتا ہوں. الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. اور اس کی اطلاع ان کو ہے؟ نہیں سر, اس کی اطلاع ان کو نہیں ہے. تو اطلاع ذرا کسی طریقے سے ان تک پہنچا دیں. یہ بات بھی میں سدھر گیا ہوں, اب آپ میری چیز مجھے دے دیں. سر نہیں, مجھے پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پراپرٹی بے شک لے لیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنا گھر آ کے بات کر لیں. میں یہ چاہتا ہوں. ہاں وہی نا, جو کیونکہ ایک پراپرٹی کا مسئلہ تھا وہ تو آپ دے چکے ہیں. دیکھو دوسرا مسئلہ آپ کے کمزوریوں کا تھا, وہ انہوں نے شاید انہی کو بنیاد بنا کے وہ انکار کر رہے ہیں. اور اگر وہ ان تک بات پہنچا دی جائے کہ نہیں ماشاءاللہ بہت فرق آ گیا ہے اور اب زندگی بدل گئی ہے, تو جب ان تک اطلاع مل جائے گی, پہنچ جائے گی, تو امید ہے کہ پھر وہ اپنے اس موقع پہ تبدیل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ انتظار کر لیجیے, مولانا کے جواب کا انتظار کر لیجیے تھوڑی دیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی آخری کال اب ہم لیں گے کیونکہ اس وقت گنجائش نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو کی آواز بند کر دیں بھائی. اور وعلیکم السلام صاحب بھائی. جی محترم. مفتی صاحب کو میرے طرف سے سلام. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صاحب بھائی ابوبکر صدیق ہے. جی صاحب بھائی, میرا وہ سوال یہی ہے نا, جب میں ڈلیوری کا کام کر رہا ہوں نا, کبھی کبھی ہمارے کو جو کیش آرڈر آتا ہے وہ کسٹمر کو, پھر ایسا ہو کہ کبھی کبھی ہمارے پاس تو ادھر ہی چینج ہے, لیکن میں اس کو بولتا ہوں میرے پاس تو چینج نہیں ہے. ایسے میں بولتا ہوں مثال کے طور پر میرے پاس تو چینج نہیں, اس کو میں بتاؤں گا, وہ جو اس کے پیسے میں لے کر کے پھر میں وہ غریبوں کو دے دوں گا. جو اس کا ثواب روپے کا وہ میں وہ کسٹمر کو کی طرف کروں گا. لیکن یہ تو صحیح ہے غلط ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ نیکی کر کے اس کو کہے کہ یہ لو میں نے تمہارا کام کر دیا, تم یہ ثواب لے لو, اس طرح کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ہاں لیکن جو پیسے ہیں میں اس کو جھوٹ بول کر کے پھر میں ایسے بولتا ہوں. مثال کے طور پر ابھی تک میں نے کیا نہیں, لیکن اس کے میں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں نا, لیکن اگر میں کسٹمر کو بولوں گا میرے پاس تو چینج نہیں ہے, میرے پاس تو ہے لیکن میں اس کو جھوٹ بول کر کے میرے پاس چینج نہیں ہے, جی, تو پھر میں جو اس کا جو پیسے میں نے لیا تھا وہ میں غریبوں کو دے دوں گا. جو اس کا ثواب ہے وہ میں کسٹمر کو نہیں کروں گا. ابوبکر بھائی اتنا پیارا نام لے کے پھر آپ کسی ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ آپ نیکی کریں اور اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہو. یہ تو ذرا خود ہی جو نیکی ہے نا وہ میں کسٹمر کو بیچ سکتا ہوں. یعنی ایسے میں نہیں لیتا ہوں نا. نہیں, آپ تو نہیں لیتے ہیں, لیکن آپ خام خواہ دوسروں کے لیے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ بس میں آپ کا گناہ لکھا جائے گا, آپ کا گناہ لکھا جائے گا. اور وہ جو نیکی ہے وہ ان کی نیت تھی نہیں تھی ظاہر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو اب ان کو وہ ملنے سے وہ شک والی بات ہے. اور آپ کا یقینی بات ہے کہ آپ کو گناہ لکھا گیا, تو آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جس میں آپ کا نقصان ہے؟ ہاں بالکل, میں نے اسی وجہ سے آپ کو پوچھا, ابھی تک میں نے کیا نہیں الحمدللہ. میں ایسے آپ کو بولتا ہوں اللہ تعالیٰ خود ہی جو جتنا میرے پاس جتنا میرے واسطے نا اتنا میں دیتا ہوں نا. اللہ تعالیٰ قبول کرے بھائی, اللہ برکت دے, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ اس طرح نیکیاں کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بھائی. بہت شکریہ ابوبکر صدیق صاحب, ماشاء اللہ. اور صاحب اس طرح کال کا سلسلہ بھی یہاں پر ہم روکتے ہیں تاکہ جوابات کی طرف آ سکے.
کال کا مجھے انتظار تھا، شاید وہی اب ہے. چلیے دیکھ لیتے ہیں، شاید آخری کال ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ندیم خان بول رہا ہوں. ندیم خان صاحب خوش آمدید. مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی ابھی تو میں 20 منٹ سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہا مل نہیں رہا ہے. جی آج خلاف معمول آج آپ سب سے آخر میں آئے اور ورنہ سب سے پہلے ہوتے تھے. جی سب سے شروع سے ہی کر رہا ہوں میں، لیکن جی جلدی سے اب سوال بتا دیں بھائی تاکہ میرے 2 سوال ہے. جی ضرور بھائی. ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے سوال پوچھا تھا نا آپ سے تصویر کے بارے میں، تصویر جی اس کا کیا مکمل تھا. میں کو یہ پوچھنا تھا اس کے بارے میں، آپ نے جواب تو دیتے مفتی صاحب نے، لیکن یہ جواب پوچھنا تھا جیسے کوئی تصویر بناتے ہیں نا، کوئی کسی کی اسکیچ بنا کے اس سے وہ پیسے جو وصول کرتا ہے، پیسے کماتا ہے وہ اپنے ضرورات کے لیے، تو وہ پیسہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہ اچھا تصویر بیچ کے کسی انسان کی تصویر بنا کے اس کو بیچ کے اس سے پیسہ لینا، اچھی بات ہے. جی میں یہ والا جواب جی آپ آیا تھا، اس کے لیے میں پوچھا تھا کہ مطلب یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. صحیح. اور جی اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ اس میں لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ مسجد، جیسے مسجد میں جاتے ہیں نا جی بھائی، تو مسجد میں کبھی کبھی مسجد میں جا کر سوتے ہیں یا کچھ بھی، تو نا دوسری مخلوقات دکھتی ہیں کبھی کبھی. تو یہ کیا حقیقت میں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وہ ہو جائے کہ مطلب کہ کوئی بولتے ہیں کہ مطلب کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی کچھ ایسا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. یعنی یہ دوسرے لوگ جو مسجد میں جا کے سو رہے ہوتے ہیں یا تبلیغ کے لیے گئے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح انہوں نے دوسری مخلوقات دیکھی ہیں. جی 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 کوئی جیسے کہ وضو کر رہا ہے، کوئی رات کو اٹھ کے رات کے لیٹ ٹائم جب تاجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، ان کا کوئی ساتھی کر رہا ہوگا وضو، ویسے ان کو کسی اور مخلوق میں شمار کر دیں. جی جی کیا یہ مسجد میں مطلب ہو سکتا ہے ایسا کہ مطلب انسان کو دیکھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جی انشاءاللہ مولانا اس میں جواب دیں. میں ان موضوعات کے بارے میں میرا کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا. جی جی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ. اس طرح اب ہم کال کا سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں اور آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، اور اگلا مرحلہ ہمارا دعا کا ہے. سامعین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گزشتہ حلقے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. یہ وعمل بھی ہے اور او عمل بھی ہے، یہ ان دونوں میں سے جو بھی آپ یاد کر لیں. اور آج کی جو اسی دعا کا ایک حصہ ہے آخری اور چھوٹا سا ہے انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا مشکل تو ہے، اتنا آسان نہیں جتنا وہ پہلے والے آسان تھے. لیکن وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا. یہ دعا ہے کہ اسألُكَ أن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، کہ اے اللہ تو نے میرے لیے جو کچھ تقدیر بنائی ہے وہ اس کو میرے لیے بھلی تقدیر بنا دے، میرے لیے اس پہ بھلائی لکھ دے. جو تقدیر بھی تو نے میرے لیے لکھی ہے، جو میرے لیے جو فیصلہ بھی کیا ہے، وہ اس کو میرے لیے نیکی، میرے لیے بھلائی اور میرے حق میں بنا دے. گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ اگر میری تقدیر میں کوئی نقصان دہ چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی میرے بھلائی میں بدل دے. یہ اس کا پھر مفہوم ہے. لیکن وَأَسْأَلُكَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي أَن تَجْعَلَهُ خَيْرًا. او یا اس طرح وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ، شروع میں آتا ہے وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے ابھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت ادب کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ آپ نے بتایا کہ قسمت کو سنوارنے کے بارے میں. اور صاحب بھائی یہ بات دلائل کی روشنی میں ملتی ہے کہ انسان اپنی قسمت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اور اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے بہت سارے اسباب جو ہے قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں.
جیسے کسی کے پاس اسلام نہیں تھا اور اسلام لے آتا ہے، اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اور کوئی نیک کام کرتا ہے، نیکی سے قسمت سنور جاتی ہے، توبہ کی وجہ سے قسمت جو ہے وہ سنور جاتی۔ اس طرح جو اپنی قسمت کی اصلاح اور اسے سنوارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک بات ہے دعا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آدم و حوا کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دوبارہ جنت سے جو نکالا گیا، دوبارہ جنت میں داخلے کا وعدہ کیا گیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ اسی طرح سے اپنی قسمت کو سنوارنے کے سلسلے میں اور بدقسمتی سے بچنے کے سلسلے میں بہترین دعا جو آج آپ نے پیش کی ہے، تو ہم اپنے تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ ایسی دعاؤں کو جو ہے یاد کریں، یاد رکھیں اور بار بار دہراتے رہیں۔ اور کسی کی قسمت میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی حاصل ہو، آخرت میں بھلائی حاصل ہو۔ تو بھلائی حاصل کرنے کا طریقہ، بہت بہترین ذریعہ، بہترین سہارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے، اور جو ہے قسمت سرز یعنی واقع ہونے سے پہلے، عملاً نافذ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ قسمت کو سنوار دے۔ تو قسمت کو سنوارنے کے سلسلے میں بہترین دعا جو سیب بھائی نے پیش کی ہے، اس سے استفادہ کر کے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سیب بھائی جزاکم اللہ خیرا۔ سامعین، دعا کا آخری حصہ ہے اللہم انی اسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اور اب آتے ہیں جوابات کی طرف، اور نذیر احمد صاحب کی طرف سے پہلی کال تھی۔ پہلا سوال ان کا سوال یہ ہے کہ ہمشیرہ کے حوالے سے کہ اس پر جادو کیا گیا اور کچھ سالوں بعد جادو سے نجات تو ملی، لیکن جادو سے پہلے وہ جہاں شادی تھی اسے انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کسی ایسے فرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اور وہ بضد ہے، اسی سے شادی کرنی ہے۔ صاحب یہاں پر موصوف کے سوال میں کئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ موصوف نے اپنی بہن کو کسی اور کے ساتھ اس طرح روابط قائم کرنے کا موقع آپ نے کیوں دیا؟ کیونکہ بیٹی اگر کسی کے پاس ہے تو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدہ اور والدین کی۔ اسی طرح اگر بہن ہے تو پھر بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غیروں سے روابط نہ رکھیں۔ اب تیسری بات یہاں پہ آتی ہے کہ جس شخص نے بھی جادو کیا ہو تو موصوف یعنی پورے تیقن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو اسے نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ثبوت ملا ہو، ورنہ صرف کسی جن کے آ کر کہہ دینے سے کہ جن یا شیطان نے کسی کے جسم پہ آ کر کہہ دیا کہ فلاں نے جادو کیا ہے، تو اس بات کی بنیاد پہ ہم کسی کے اوپر الزام و تہمت نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص نے ہی جادو کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ واقعی اگر جادو اسے نے کیا ہے، دلائل وغیرہ یعنی مکمل طور پر یقینی طور پر دلائل آپ کو مل چکے ہیں، ایسی صورت میں جو ہے وہ تو ظالم ہوا، کیونکہ جادو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شرک کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ جادو کے کچھ اعمال شرک سے کمتر ہوتے ہیں، لیکن جادو کے سلسلے میں قرآن میں جو بتایا گیا کہ انما نحن فتنة فلا تکفر، جادو کو یہاں پر کفر کے الفاظ میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس معنی میں اکثر جادو جو ہے جنات و شیاطین کی پرستش کے بعد ہی جادو اور جادو کے عملیات حاصل ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے موصوف جس ظالم کے شر سے اپنی بہن کو اور خود کو اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے لیے اپنی بہن کے لیے جو ہے اس ظالم اور ظالم نے جن جنات و شیاطین کا استعمال کیا ان سے بچنے کے لیے کہہ رہے کہ انہوں نے عملیات یا علاج جو بھی کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دوبارہ اگر موصوف کسی اور جادوگر کے پاس گئے تھے، کسی اور جن و شیطان سے جو ہے مدد لے کر انہوں نے علاج کیا ہے، تو پھر یہ تو غلط کام رہا ہوگا۔ ورنہ موصوف اگر قرآن آیات اور احادیث کی دعاؤں سے اگر انہوں نے علاج کیا ہوا ہے، اور اگر ابھی جو ہے آپ رقیہ شریعہ جو ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور اسی طرح جو ہے سو آخری جو قل وغیرہ جو ہے ان کے ذریعے استفادہ کرتے ہوئے اگر آپ جو ہے رقیہ وغیرہ کریں اور دم وغیرہ کریں، انشاءاللہ جادو کے اثرات وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ صاحب یہ تو ابتدائی بات ہوئی، اور آخری بات یہاں پہ ہے صاحب بھائی کہ موصوف
اپنی بہن کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے جو ہے، ایک تو بہن جو بھی ہے خاتون لڑکی اپنی پسند کے مطابق وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ غلط جگہ پہ شادی کرنا چاہتی، خاص طور پہ موصوف کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ رشتہ جوڑنا چاہتی ہے وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، اور اسی طرح جو شرک اعمال وہ لوگ اس کے گھر والے کرتے ہیں، ایسے گھر میں اپنی بہن کی شادی آپ نہیں کر سکتے، نہ کریں، اور اس کو آپ سمجھائیں، مطمئن کریں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور اگر واقعی آپ کی بہن اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ جو ہے یعنی اس حد تک جو ہے آپ کی بہن جا چکی ہے، تو اس میں آپ کی بھی غلطی ہے کہ صحیح تربیت آپ نے نہیں کی ہے، صحیح طریقے سے آپ نے یعنی قابو میں نہیں رکھا ہے۔ تو پھر ایک راستہ سے یہ نظر آتا ہے، پھر بھی آپ اس میں مزید معلومات پیش کریں کہ یہ راستہ نظر آتا ہے کہ جس شخص نے جادو کیا ہے اگر وہ شخص جو ہے سچی توبہ کرے اور اس کے بعد شرک کے اعمال جو بھی ہیں، قبر پرستی، درگاہ پرستی وغیرہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد نماز روزہ وغیرہ کی پابندی کرے، دیندار بن جائے اور حلال کمائی پر عمل کرتا ہو، یہ تمام خوبیاں اگر اس کے پاس واپس آ جاتی ہیں، جو کہ دین اسلام میں سب چیزیں مطلوب، جیسے حضرت علی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی نبی کریم نے کہا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کے لیے، دلہن کے لیے جا کر جو ہے خود مہر لاؤ اور خود جو ہے مہر کے پیسے لے کر آؤ، ولیمے کے پیسے لے کر آؤ۔ تو اس طرح خوددار اگر وہ ہے، حلال کمائی کمانے کے قابل ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے مطمئن اگر ہوتے ہیں کہ واقعی اب جو ہے سدھر چکا ہے، تو پھر اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ اگر رشتہ آپ کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بھائی مولانا میرے ذہن میں تو یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ اگر چونکہ ابھی وہ جادو کے اثر میں ہیں تو بہن سے شادی کا کوئی ذکر نہ کریں، بالکل خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ وہ بھڑک جاتی ہیں۔ اس جادو کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے خود رقیہ کریں، کسی نیک آدمی سے، اچھے آدمی سے رقیہ کرائیں تاکہ اس کے اثر سے نکلے۔ اس کے بعد پھر یہ بھرنا آئے گا شادی والا، اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں، جب تک وہ جادو کے اثر سے مکمل طور پر نکلتی نہیں ہے اس وقت تک آپ نے اس موضوع کو خاموشی اختیار کر لیں تو شاید زیادہ بہتر ہو۔ جی صاحب بھائی، اگلا سوال ہے لیاقت علی صاحب کا کہ اگر مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور سنتیں کے دوران کوئی صاحب آتے ہیں اور آ کے اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ آپ کو امام بناتا ہوں اور میں فرض پڑھنا چاہتا ہوں، تو ایسے میں کیا اب چونکہ تو سٹی سنتیں ہیں تو سٹی ہیں، تو وہ کیا اپنی آواز بلند کر کے اس کے فرضوں میں کی طرف مڑ جائیں یا کیا کریں؟ یہ صاحب ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ بعض سنت کی نمازیں اور بعض نفل نمازیں جو ہے جہری قرات سے پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز ہے اس میں جو ہے حالانکہ فرض نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے جہری قرات سے اس نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کبھی سنت کی نماز بھی جہری جو تلاوت سے کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے سنت کی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی شخص آ کر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ جہری نماز پڑھنا یعنی سنت کو جہری بنانا یہ آپ کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے۔ بالکل آپ جس طرح سنت پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیے، جتنے رکعت آپ سنت پڑھنے کی نیت کر چکے اتنی ہی رکعت آپ پڑھیے۔ اس کے بعد جو بندہ آپ کے پیچھے آ کر شامل ہوا ہے، جتنی رکعت آپ کے ساتھ ملی اتنی آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑے گا، اس کے بعد جو ہے جو رکعت اس کی باقی رہ گئی وہ ہے ان کو مکمل کرے گا، تکمیل کر لے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا یا فاتموا، کہ جو کچھ امام کے ساتھ تم کو رکعت ملی ان کو امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رکعت تمہاری چھوٹ گئی ان کو جو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ان کی تکمیل کر لو۔ تو اس طرح وہ صاحب جو اپنی جو باقی نماز جو باقی رکعت ان کی تکمیل کر لیں گے۔ تو آپ اس کے بارے میں فکر نہ کریں، اپنی نماز اپنے طور سے جو طریقہ ہوتا ہے یعنی سری قرات کے ساتھ آپ مکمل کریں، وہ صاحب اپنے طریقے پہ جو ہے نماز مکمل کر کے اپنے نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے۔ جی بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور لیاقت بھائی کا دوسرا سوال کہ قالین پر لوگوں کے پاؤں کے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں، پھر وہ کراہت محسوس کرتے ہیں اس پہ سجدہ کرنا، کیا کریں؟ اس سے بھائی موصوف جو کہہ رہے ہیں یہ ایسی صورتحال صرف موصوف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے ساتھ یہ بات پیش آتی ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ مسجد تنگ ہے، تو اب دوسرے لوگ جو کہ بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر بھی لوگ جب پیچھے سے آتے ہیں اور جن کے پیروں کو دھول لگی ہے وہ پہلی صف میں جاتے ہیں، اور جو لوگ دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے، پیش آتا ہے معاملہ۔ لیکن نماز پڑھتے ہم لوگ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم اس طرف توجہ دیں
تو یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ دوسری بات، جو لوگ اس طرح دھول لے کے آتے ہیں ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھئی اپنے پیر اچھی طرح صاف کر لیں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے اپنے پیروں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ باہر عام طور سے قدمچہ رہتا ہے جہاں پہ اپنے پیر وغیرہ ہم لوگ صاف کر لیتے ہیں، اور چونکہ موصوف کہتے ہیں کہ بھی دھول کے نشان بھی اندر آ جاتے ہیں، تو ایسے حضرات جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں سے جو دھول اندر آتی ہے، نشان جو ہے وہ اندر تک آ جاتے ہیں، تو ٹیشو پیپر رکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے اگر تھوڑا سا گیلا بھی اگر ٹیشو پیپر رہے تو ٹیشو جو ہے اس کے ذریعے آپ اپنے پیر صاف کر لیں، مسجد میں آ جائیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے مسجد کی صفائی رہے گی، کسی کو کراہت بھی نہیں ہوگی، اطمینان سے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم کی طرف سے ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ یعنی نبی کریم صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ مسجد کو جو ہے پاک و صاف رکھا جائے، مسجد میں خوشبو لگائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو بدبو سے دور رکھیں اور مسجد کو گندگی سے بچا کے رکھے۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے کراہت نہیں ہوتی، ناراضگی نہیں ہوتی، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے، خشوع و خضوع باقی رہتا ہے۔ تو یہ کام کر کے جو ہے یعنی زیادہ ثواب حاصل کرے، تو اس طرح ایک مشورہ ذہن میں آ رہا ہے۔ جی صاحب جزاک اللہ خیر۔ مولانا جب میں یہ سوال پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے لیاقت بھائی یا جو اگر کوئی دوسرا بھی اس طرح کے وسوسے کا شکار ہو رہا ہو یا الجھن محسوس کرتا ہو، کراہت محسوس کرتا ہو، تو اپنے ساتھ جائے نماز لے جائے۔ جیسے جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو اس پر جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھ لے، اس جائے نماز پہ ان کا پاؤں نہیں ہوگا۔ جی صاحب یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ ابھی 2-3 سال پہلے جو کورونا کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے ہاتھ میں جائے نماز لے کے جاتے تھے، اور جن کے پاس مکمل جائے نماز تھی وہ رکھتے تھے، ورنہ ایک پلاسٹک کی جائے نماز بھی ہوا کرتی تھی جس کو لپیٹ کر بالکل آپ جو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اپنی جائے نماز اپنے ساتھ رکھیے، خاص طور پہ اس مقام پہ جہاں پہ موصوف کی شکایت ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے دھول والے پیروں سے آ جاتے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ آپ اپنی جائے نماز بچھائیں، اس پہ نماز پڑھے، سجدہ کرے، سر لگائیں، اطمینان سے دعائیں کر کے وہاں سے اٹھے، تو پھر آپ کو بے فکری بھی رہتی ہے کہ ہم نے صاف جگہ پر نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ جو وسوسہ آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جسے بھائی ابو کلام صاحب کے سوال انہوں نے وہ کبھی کبھی ان کے دوست انہیں نماز پڑھنے کے لیے آگے کر دیتے ہیں کہ آپ پڑھائیں، اور نماز پڑھاتے ہیں، اور کہ ایک صاحب نے ان پہ ذرا تنقید کی، اور تنقید کے ساتھ یہ ایک نصیحت بھی کی کہ قرآن میں جب آپ کوئی سورت پڑھیں تو ایک سورت چھوڑ کے نہیں بلکہ 2 سورتیں چھوڑے، تسلسل کے ساتھ نہ پڑھیں۔ پتہ نہیں اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے بتا دی۔ ظاہر کے سوال آپ نے سنا مولانا، تو اس کی کچھ کیا جواب عطا فرمائیے گا؟ یہ صاحب بھائی صاحب کا جو سوال ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی صاحب نے یا جن صاحب نے بھی جو ہے موصوف کو نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کی کچھ ادھوری باتیں ہیں۔ بے شک ہم یہ کہیں گے کہ آپ داڑھی بڑھائیں، ثواب کمائیں، لیکن بغیر داڑھی کے بھی امامت ہو سکتی ہے، نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ سر پر اگر آپ جو ہے ٹوپی عمامہ وغیرہ پہنتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اس کے بغیر بھی بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے سب بھائی کہ جن صاحب نے بھی مشورہ دیا کہ آپ جب تلاوت کرتے ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید سورت یا ضم سورہ جسے ہم کہتے ہیں، تو ان صورتوں میں جو ہے آپ ایک 2 صورتیں یا 2-3 صورتیں چھوڑ کر تلاوت کریں۔ یہ موصوف کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، ورنہ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، قطعاً یہ ان کی طرف سے اپنی بات۔ اور آپ نے اچھی طرح بتا دیا کہ ہم کسی کے قول کے پابند نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات نہیں بتائی، ایسی پابندی ہم پہ امت پہ نہیں لگائی ہے، تو کوئی شخص اپنی طرف سے پابندی لگائے کہ آپ کو چاہیے کہ اس طرح 1-2 صورتیں یا 2-3 صورتیں چھوڑ کر آپ نماز میں تلاوت کریں، تو یا تو وہ صرف آپ کو صرف مرعوب کرنے کے لیے کہ میں زیادہ علم رکھتا ہوں، اسی لیے میرے پاس جو ہے یعنی وہ ڈراتے ہیں کہ بھی میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ صورتوں کو جو ہے چھوڑ کر پڑھنا چاہیے، تو آپ جو ہے ذرا ڈرو اور میری بات مانو۔ ہو سکتا ہے صرف آپ کے دل پر روب ڈالنے کے لیے اس طرح کہا ہوگا، ورنہ حقیقت میں ایسی کوئی بات، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ بالکل آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیے یا بیچ میں جو ہے صورتیں چھوڑ کے آپ پڑھیے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بالکل نماز صحیح ہوگی، اور نماز کے ثواب میں مسلسل اگر آپ پڑھتے ہیں تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ نماز انشاءاللہ بالکل صحیح ہوگی۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ جواد بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا سجدہ شکر جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب اس کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
یمن میں بھیجا تھا، تو یمن میں حمدان نامی قبیلہ جب مسلمان ہو گیا تو اس کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملی، تو نبی کریم نے جو ہے سجدہ کیا اور کہا سلام علی حمدان، سلام علی حمدان۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے قبیلے کو، طاقتور قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی سلامتی کے لیے، اس قبیلے کی سلامتی کے لیے نبی کریم نے دعا دی۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہمیں جو ملتی ہے صاحب بھائی، وہ ہے بخاری کی حدیث حضرت کعب بن مالک سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو انہوں نے جو ہے جب یہ اطلاع ان کو ملی تو فوراً انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے پھر دوبارہ ان کو مقبولین میں شامل کر لیا۔ تو اس طرح سجدہ شکر کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور یہ بات صاحب نئی بات نہیں ہے، امت میں ماشاءاللہ یعنی نبی کریم سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی بات نہیں رہتی۔ تو بس سجدہ شکر کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے، جیسے علماء سے مراد جن علماء نے جو احادیث کی تشریح کی ہے ان میں امام نووی، امام ابن قدامہ رحمہم اللہ، ان علماء کی تحقیق ہے کہ سجدہ شکر کرنا یہ جو ہے کوئی واجب یا فرض تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، افضل رہے گا، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے، انسان بے چین ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کروں، وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو سجدے میں لے کے چلی جاتی ہے، یا پھر کم از کم اگر سجدے کا موقع نہیں ہے تو الحمدللہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا اپنی جیب میں کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ خیرات کے طور پہ دے دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے انسان شکر ادا کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اسی کا ایک طریقہ جو ہے سجدہ شکر ہے۔ تو سجدہ شکر آپ ادا کریں، اور اگر سجدہ شکر کے ساتھ ساتھ یا اس کے بغیر موقع نہیں ملا تو جو طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور ثواب حاصل کریں، اور یاد رکھیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھے آپ جو ہے اس شکر گزاری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور سجدہ تلاوت کے بارے میں دوسرا سوال تھا ان کا کہ کیا سجدہ تلاوت صرف آپ خود تلاوت کر رہے ہیں اس وقت کرنا ہے، یا یہ کہ آپ نے تلاوت سنی ہے ویڈیو پر یا آڈیو پر، وہ اس کے بعد اس میں سجدے کی تلاوت کی آیت آئی ہے تو اس کو سجدہ کیا جائے گا؟ اگر تاخیر کر دیتے ہیں کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اس سے سجدہ تلاوت کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اس کی پابندی آپ کریں، اس کو چھوڑنے کی عادت نہ ڈالیں، اور جو بندہ تلاوت کرتا ہے وہ شخص خود جو ہے سجدہ کرے، اور جو شخص سنتا ہے اس تلاوت کو وہ بھی سجدہ کرے۔ اور یہ چونکہ واجب نہیں ہے، اس کے بارے میں صاحب بھائی نے دلیل پیش کی، بخاری میں حدیث مروی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جمعے میں جو ہے خطبے کے دوران سجدہ تلاوت جو آیت ہوتی ہے وہاں پہ اس آیت کی تلاوت کی اور ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، دوسرے جمعے میں اسی آیت کی تلاوت کی مگر سجدہ نہیں کیا، اور بتایا کہ میں نے ایک دفعہ سجدہ کیا دوسری دفعہ سجدہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ یعنی یہ مطلوب ہے۔ مطلوب کا مطلب یعنی علماء کی تحقیق ہے کہ سنت موقدہ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اس کو جان بوجھ کے نہ چھوڑے۔ یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ دوسری بات، اگر جو بندہ تلاوت کر رہا ہے آپ اس کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر وہ سجدہ کرتا ہے آپ بھی سجدہ کریں، وہ نہیں کرتا ہے پھر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ سجدہ کریں یا نہ کریں۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو تلاوت ریڈیو پہ، ٹی وی پہ یا موبائل فون پہ اگر آتی ہے اس کے اندر آپ کو اختیار، اگر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے اس پر کوئی اس پہ محاسبہ نہیں ہوگا، چونکہ ابتدا سے ہی یہ چونکہ فرض یا واجب نہیں ہے، سنت یا موقدہ، اگر آپ جو ہے موقع ملتا ہے تو کرے، موقع نہیں ملتا ہے تو نہ کرے، لیکن کرنے سے ثواب اور اجر زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اس کی خزا نہیں ہوتی صاحب کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ اب میں نے تلاوت اب سن لی، تلاوت اب کر لی، اس کے بعد فرصت سے جا کر سجدے تلاوت کروں گا، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اگر سجدہ آپ نے وقت پہ نہیں کیا ساخط ہو چکا، اس میں حرج نہیں ہے، جب موقع ملتا ہے کر لیجئے، نہیں موقع ملتا ہے ساخط ہوتا ہے، اس کی کوئی خزا وغیرہ وغیرہ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور اگلا سوال مسلم صاحب کا سوال کہ رازدار رسول حضرت حذیفہ کے حوالے سے کہ وہ 12 منافقین کے نام اللہ کے رسول نے انہیں بتائے تھے، تو کیا وہ نام جاننا چاہیے یا جانے جا سکتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، صحیح مسلم میں یہ بات مروی ہے حضرت حذیفہ سے، یہ بات مستند ہے، لیکن چونکہ حضرت حذیفہ نے خود، صحابہ کرام نے خود اس کا ذکر نہیں کیا، تو صاحب بھائی نے بہت اچھی بات پیش کی کہ ایسے معاملات میں ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بارے میں زیادہ جو ہے
توجہ نہ دیں، بلکہ ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ و رسول کی طرف سے کون سی تعلیم ملی ہے۔ اور جہاں تک ان 12 منافقین کے بارے میں جو علماء کی تحقیق ہے وہ اس کا ذکر کسی روایت میں 12 کسی میں 14 کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض افراد نے نبی کریم پر اچانک حملہ کر کے نعوذ باللہ یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازش کی تھی۔ تو علماء جو ہے اس طرف جو ہے اس کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ ان منافقین کی چال و سازش تھی، ان کی مکاری تھی جو کہ نبی کریم کو ضرر و نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو اس سے مراد وہ منافقین ہیں۔ تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے جو اس کے اندر جانے کا فائدہ کچھ نہیں صاحب، اگر ہم اس میں تحقیق بھی کریں، پہنچیں گے، نام نکالیں گے، تو صاحب نے یہی بتایا جو بات پیش کی کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی محاسبہ ہونے والا نہیں ہے، تو ہم اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے عمل کرے اور نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مسلم بھائی کا دوسرا سوال کہ امام مسلم نے امام بخاری سے کیوں احادیث کوئی نہیں لی، کیوں نہیں لی؟ جی صاحب بھائی، جہاں تک امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیث کو نہیں لیا تو یہ ان کے اختیار کی بات ہے، وہ چاہتے تھے کہ زیادہ تحقیق ہو، زیادہ محققین سے ملے، زیادہ روات سے ملے، زیادہ مستند راوی اس امت کو ملے اور ان سے احادیث مروی ہو، تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور اس کی وجہ سے امت کا کچھ نقصان تو نہیں ہوا، امت کا فائدہ ہوا کہ اس امت میں زیادہ مستند راوی تھے، جن سے کئی مستند راویوں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایات کو لیا اور کئی مستند راویوں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کو لیا، تو اس میں جو ہے ان کی تحقیق ہے، اور اگر وہ امام بخاری سے ہی لے لیتے تو ان کی تحقیق کم ہو جاتی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اور مزید تحقیق کروں گا، مزید محنت کروں گا اور اس امت کو جو ہے مزید روایات جو ہے وہ پہنچاؤں گا، تو امام بخاری سے ہٹ کر کئی روایت ایسے ہیں جو امام مسلم کے پاس، یہ بخاری کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح علم میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے جو ہے دین کا فائدہ ہوا، امت کا فائدہ ہوا، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ وقاص بھائی کا سوال اہلیہ کے حوالے سے کہ 3 سال سے وہ میکے میں ہیں اور ان کے والدین انہیں آنے نہیں دے رہے، پراپرٹی بھی لے لی ہے اور اس کا کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، دے دی، لیکن ساتھ میں یہ کہ یہ بھی بتا دیا کہ میں پہلے کچھ عیوب کا شکار تھا یا غلطی کا شکار تھا، اب میں اصلاح ہو گئی ہے، لیکن اب کس طرح اپنی اہلیہ کو واپس لے کے آئیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جس سے بھائی جہاں تک موصوف کی شادی ہوئی، شادی سے پہلے اس لڑکی کے والدین کو موصوف کے بارے میں معلوم تھا کہ آپ کیسے ہیں، اور اپنی لڑکی کو ان کے پاس دینے کے لیے، شادی کرنے کے لیے مطمئن ہوئے، تیار ہو گئے۔ اب اس کے بعد اب یہ کہنا کہ وہ جو ہے ان سے ہم اپنی لڑکی کو دور رکھیں گے، اگر دور رکھنا ہی تھا تو پھر شادی کرتے ہی کیوں اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہر ایک کو یہ اچھی طرح بات معلوم ہے کہ بغیر شادی کے لڑکی کو رکھنا، اس کی قباحت ہے، اس کے نقصانات، اس کے اضرار کیا ہوتے سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ماں باپ اپنے گھر میں لڑکی جب جوان ہوتی ہے بغیر شادی کے نہیں رکھتے، بلکہ جب شادی کا وقت آتا، عمر آ جاتی ہے تو شادی کر دیتے ہیں، اور یہی اللہ و رسول کا حکم ہے، اللہ و رسول کی تعلیم ہے۔ اب اس کے بعد جو شادی کر دی تو اس طرح اپنے پاس روک کے رکھنا وہ ظلم ہے، وہ اس طرح کر کے گناہ کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے گناہ یہ جو کسی کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے بارے میں وعدہ کیا کہ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، کہ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود یعنی اس کی توبہ جو ہے سچی توبہ ہوتی ہے، اللہ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر دیا تو پھر یہ لوگ اس طرح محاسبہ نہ کریں، اور صاحب ہم موصوف کی ہمدردی میں تو باتیں کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب آپ سے گزارش ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی لڑکی کو اس طرح اپنے پاس روک کے بٹھا کے رکھا ہے، اب ان تک جو ہے موصوف کون سا میسج پہنچا سکتے ہیں؟ ایک اچھی بات تو آپ نے بتا دی کہ ماشاءاللہ موصوف کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، نیک بن گئے، دیندار بن گئے ہیں، اور وہ کوتاہی یا قباحت شادی کے وقت نہیں تھی، اب وہ ماشاءاللہ نہیں ہے۔ اب ان باتوں کی وجہ سے وہ مطمئن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر کس دوسرے جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جو بتا دیا سورۃ نساء کے اندر کہ اپنی طرف سے ایک کسی ذمہ دار کو اور لڑکی کی طرف سے ذمہ دار کو، اس طرح جو ہے کچھ جو مخلص ہیں جو دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اس طرح بھلائی چاہنے والے مخلص جو سرپرست ہوتے ہیں تو ان کو آپ جا کر ان سے ملے، موصوف جا کے ملے اور اس
اس کے بعد ان کی میٹنگ کروائیں اور ان دونوں بزرگوں کو جو ہے لڑکی والوں کے گھر بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ موصوف نے خاص طور پہ اپنی پراپرٹی بھی اس لڑکی کے نام پہ لکھ دی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے جو ہے میرے خیال میں کہ ٹھیک نہیں کیا کہ آپ اس لڑکی کو یا اپنی دلہن کو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور بھی طریقے اپنا سکتے تھے، لیکن اس طرح اپنی پوری چیز اس کو دے دی، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ کام ٹھیک نہیں رہا۔ تو بہرحال اب چونکہ جائیداد آپ کی اس کے نام پہ جا چکی ہے، تو پھر آپ کوشش کوئی کرے، پہلے تو دعا کریں جیسے آپ خود کے دعا کر رہے ہیں، اور کوئی ایسے طریقے اپنائیں تاکہ جو ہے آپ کی وائف اور آپ کے بچے آپ کے پاس واپس آ جیسے بھی کوئی طریقہ ایسا ہو تو آپ ہی تھوڑا بتا دیں۔ میں تو اشارتاً جو بھی باتیں کر سکتا تھا وہ اس وقت کر دی، اب میں اس وقت ان پہ غور نہیں کر رہا۔ اگلے سوال کی طرف کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے جی صاحب بھائی۔ اور ابوبکر صدیق صاحب کا سوال تھا کہ وہ ڈیلیوری کے کام کرتے ہیں اور خیال آیا کہ میں اگر کسی آدمی سے کہہ دوں کہ بھی میرے پاس کیش چینج نہیں ہے اور چینج ہوگی بھی لیکن نہیں ہے تو اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے، وہ پیسے میں کسی غریب کو دے دوں گا اور کہوں گا کہ اللہ اس کا اجر اس کو دے دینا۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے ان کی سوچ؟ جی صاحب بھائی، آپ نے بہت اچھی بات یہاں بتائی کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک و صاف ہے اور پاک صاف چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور موصوف چونکہ جھوٹ بول کر جو اپنا پیسہ جو بھی ہے چینج بچا رہے ہیں، اس کے بعد اس کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرے، نیت تو اچھی ہے لیکن طریقہ کار بالکل غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسا ہی سوال صاحب کسی بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جہاں تک آپ نے چینج نہیں ہے، جھوٹ بول کر جو گناہ کیا اس پر تو گناہ ضرور لکھا گیا، لیکن آپ جو صدقہ دے رہے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کے طور پہ لکھے گا نہیں لکھے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے جو یقینی گناہ ہے، جو جھوٹ بول کر آپ کما رہے ہیں تو اس گناہ جو ہے وہ یقینی ہے جس پر سزا مل سکتی ہے، نعوذ باللہ، اور دوسری طرف جو ہے جو نیکی آپ کرنا چاہتے اس پر ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یہ تو مشکوک معاملہ، اسی لیے ایسا گناہ نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں، نہیں ہے تو نیت رکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی سہولت دے گا اس پر انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانا یہ ثواب کا کام ہے، کسی کو نقصان سے بچانا اور کسی کو اپنی طرف سے نقصان پہنچانے سے بھی بچا کے رکھنا یہ بھی جو ثواب کا کام ہے۔ تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا کام، جیسے حدیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے، اس طرح آپ ثواب حاصل کریں اور جو غلط راستے ہیں یا ان کو ہرگز نہ اپنائیں، اور ثواب کے جو راستے جو ہو سکتے جتنے حیثیت اس کے مطابق آپ عمل کر کے ثواب حاصل کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ندیم خان صاحب کا سوال، تصویر اسکیچ بنانا اور اسے پھر اس کے ذریعے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اس صاحب گزشتہ بات آ گئی تھی کہ جو تصویریں ہیں جو تعظیم کے لیے آویزہ کرنے کے لیے اور لٹکا کر رکھنے کے لیے احترام کے لیے بنائے جائیں تو پھر یہ بنانا بھی ان کی تجارت دونوں بھی جو ہے جائز نہیں ہے، لیکن ایسی تصویریں جن کے اندر تعظیم ایسی کوئی چیز نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا، گری پڑی چیزوں کے طور پر ان کا استعمال ہوتا ہے، تو پھر ان کے بنانے میں پھر ان کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بھائی مگر گری پڑی چیز کی کون قیمت دے گا؟ وہ تو اس کی ویلیو یہ نہیں ہے تو ہے گری پڑی، تو اس کو کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ جس طرح اس سے مراد یعنی تعظیم کے لیے اگر ہو تو پھر قطعاً یہ کام بھی غلط ہے، اس کی آمدنی بھی غلط ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر اس میں تعظیم کی تصویر نہیں ہے تو پھر جو عام تصویریں ہوتی جیسے نیوز پیپر میں دوسری تصاویر جو ہوتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ جسے بھائی اور کچھ لوگ اللہ کے راستے پہ نکلتے اور کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے وقت بالکل نہیں بچا، 1 منٹ، چلیے اس کو ہم اگلے ہفتے پہ چھوڑتے ہیں اور خدا کرے کہ طریقہ نکلا آپ سن سکیں۔ ندیم بھائی، پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور جو ہر ہفتے ہر پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ظالموں کے ظلم کے خاتمے اور مظلوموں کی مدد کے حوالے سے جو دعا آپ کے ذہن میں آئے، جن الفاظ میں آئے، اپنی زبان میں آئے، ضرور کیجیے، تاکہ ظلم اپنے کر رہے ہوں، دوسرے کر رہے ہوں، مسلم کر رہے ہوں، غیر مسلم کر رہے ہوں، ظلم ہو رہے ہیں، اور بطور خاص امت اسلامیہ بہت بری طرح نشانہ بنی ہوئی ہے، تو مظلوموں کے لیے داد رسی کی دعا کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔